لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن اغبضها اغبضنی. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں یہ بابرکت ایام اور یہ بابرکت رات، یہ نور سے نور کی تزویج، یہ ساری مناسبتیں تہ دل سے تبریک و تہنیت کے ساتھ مولا کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے اذہان عالیہ میں رہے کہ بہرحال دو طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض جو بر صغیر مشہور ہے وہ یہ کہ پہلی ذی الحجہ تاریخ ہے نکاح امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض جگہ یہ بھی ہے، روایات ہیں کہ جس میں 6 ذی الحجہ کو بھی کہا گیا، تو یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ اس لیے تاریخ میں اختلافات ہیں کہ بہرحال اس کی الگ وجہ بیان نہیں کرنا، لیکن آپس میں اختلافات نہ ہوں کہ وہ کہیں پہلی ہے وہ کہیں چھٹی ہے تو اس میں ایک کلیش ہو جائے، ایسا نہیں ہیں، روایات ہیں۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسی حدیث ہو جو فریقین کے درمیان متفق علیہ ہو، تو یہ بھی انہی احادیث میں سے ہے کہ جس کو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے نقل کی اس کے الگ الگ الفاظ ہیں، اور جو ہم نے ابھی بیان کی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری ابو عبداللہ احمد بن اسماعیل بخاری، جن کی وفات تقریباً کی ایگزیکٹلی 256 ہجری کی ہے۔ امام زمانہ کب پیدا ہوئے تھے بچے؟ امام زمانہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کون سے سن میں؟ 255، اور ان کی وفات ہوئی 256۔ یعنی یہ جو دور ہے ان کا احمد بن اسماعیل بخاری کا، وہ امام عسکری السلام کا دور ہے۔ بہرحال ان کی کتاب صحیح بخاری کے جس کو صحیح کہا گیا، اور جو حدیث میں نقل کی ان کے علماء کے نزدیک صحیح الاسناد حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بالکل درست حدیث ہے۔ اور 6 جلد میں باب المناقب میں دوسرا ایک باب کھلا ہے جو باب و فضائل اصحاب النبی ہے۔ اس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں متعدد ابواب ہے، اس میں 32 نمبر باب و مناقب فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس میں حدیث ہے۔ لیکن بہرحال افسوس کا مقام ہے کہ جب آپ اپنی کتاب میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام نقل کر رہے ہیں تو تصور یہ ہوتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، لسٹ دیکھتا ہے، انڈیکس دیکھتا ہے کہ کم سے کم 5-6 حدیثیں تو ہوں گی، لیکن صرف 2 حدیثیں نقل کی ہیں، صرف 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔
شہزادی کی مناقبت میں اور ان کی فضائل میں، منقبت میں۔ پہلی حدیث کیا نقل کی کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمۃ سیدۃ نساء الجنہ، یہ پہلی حدیث۔ اور دوسری حدیث یہ جو میں نے بیان کی کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغبضها اغبضنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ دیکھیے میں اس حدیث میں صرف 3 حصوں کو بیان کروں، شاید اسی میں پورا وقت ختم ہو جائے۔ فاطمہ بضعہ منی، اسی پہ پوری گفتگو ختم ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا۔ رسول نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں فضائل و مناقب بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے؟ کہنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ شیعہ خامخواہ کہتے ایک بیٹی تھی، اگر ایک بیٹی ہوتی تو رسول کہتے میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، اور ایک ہی بیٹی تھی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اسی لیے کہا سب نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ توجہ رہے ہمارے ساتھ، یہ جس طرح میں بیان کر اس پہ غور کیجیے گا، بات سمجھ میں آئی؟ اگر ایک ہوتی تو رسول کہتے کہ میری بیٹی، 4 ہیں اس لیے پریسائسلی کہہ دیا، محدود کر دیا کہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور میرا ٹکڑا ہے۔ تو آپ لوگ کیا خامخواہ ہنگامہ کرتے ہیں ایک بیٹی؟ لیکن دیکھیے اس پہ غور کیجیے گا، تاریخ میں یعنی واقعاً امی مومنین جناب زہرا ایسا کفو ہیں، ایسا ایک دوسرے کے برابر ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اگر امی مومنین علیہ السلام اور رسول خدا کی جانشینی کا جب مسئلہ آیا، خلافت کا مسئلہ آیا، تو تاریخ نے پھر 3 کردار پیش کیے، اور یہاں جناب زہرا کا ایسا کفو ہے، اور جناب زہرا کی جب بیٹی کا مسئلہ آیا تو پھر تاریخ نے 3 ان کی ایکسٹرا مثالیں پیش کر دیں، یعنی ادھر بھی 3 کردار ادھر بھی 3 کردار۔ یہ عجب حسن اتفاق ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کل حال دیکھیے غور کیجیے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول نے اتفاقاً اس کے برعکس فرمایا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول خدا کی اور بھی بیٹیاں ہوتی تو رسول جو اپنے نواسوں میں فرق قائل نہیں ہے اور کہتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے یا کھڑے ہوں، تو وہ اپنی بیٹیوں میں فرق کیسے قائل ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، تو اپنی بیٹیوں کی تو خاص کر رحمت ہوں گے، تو باپ اپنی بیٹیوں میں کیسے فرق قائل کرے اور قائل ہو جائے؟ لہٰذا اگر رسول نے کہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اس کا مطلب ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ اس انداز سے آپ ذہن میں لے کے آئیے سارے پوائنٹس کو۔ بہرحال فاطمہ یعنی میری بیٹی، وہی ایک لوتی بیٹی، کہیں اور ذہن نہ جائے۔ تاریخ میں بڑے نام ذکر کیے، سب سے بڑی زینب، اس سے چھوٹی رقیہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ بضعہ۔ اب آپ دیکھیے لغت میں ڈکشنری میں بضعہ کا معنی ہے ٹکڑا، پیس، پارٹ۔ اچھا بات سمجھانے کے لیے ایک ذہن بات اس کو ذکر کریں۔ دیکھیے اگر میں قرآن مجید کا ایک ٹکڑا لوں اور کسی بھی مسلمان کو دوں جو اسلام کی اولیات اور بیسک چیزوں سے آشنا ہے، لیکن فرض کریے وہ ان پڑھ ہو، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اس کو ٹکڑا دوں، میں کہوں کہ یہ بھائی ٹکڑا پکڑو، پوچھے یہ کیا ہے، میں کہوں گا وہ بعد بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم اس ٹکڑے کا احترام کرتے ہو؟ اس ٹکڑے کو چومو گے؟ اس ٹکڑے کی بے حرمتی تو نہیں کرو گے؟ اس ٹکڑے کو آگ میں تو نہیں ڈالو گے؟ اس ٹکڑے کو تم در و دیوار میں تو نہیں پیسو گے؟ وہ کہے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟
پہلے آپ بتائیے تو یہ ٹکڑا کس چیز کا ہے؟ بھائی ہم ٹکڑے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس چیز کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول فرما رہے فاطمۃ بضعۃ منی تو آپ ابھی بضع میں گفتگو نہ کیجئے، پہلے یہ طے کریے کہ یہ کس کا ٹکڑا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں یہ میرا ٹکڑا، یا رسول اللہ آپ کون؟ اے قرآن تو بتا یہ رسول ہے کون؟ اے اللہ تو بتا یہ رسول ہے کون؟ تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یہاں پہ رسالت مآب کے منصب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نادان امت، تم کچھ آیتیں پڑھتی ہو اور کچھ آیتوں سے غافل ہو جاتی ہو۔ تم نے یہ آیت سن لی انما انا بشر مثلکم، بے شک یقیناً ہم تمہاری طرح بشر ہیں، یوحا الیہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، تو یوحا پہ غور نہیں کیا لوگوں نے۔ لیکن یہ انا بشر مثلکم آیت کی تفسیر یہ آیت کر رہی ہے کہ ما محمد الا رسول، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو اپنی طرح ان کو حساب نہ کرنا کہ ہم ہماری طرح ہیں، نہیں جسمن تمہاری طرح ہیں۔ انا بشر مثلکم، ہم تم جیسے ہیں، ہم تم جیسے ہیں، تمہاری طرح ہے، لیکن تمہاری طرح ایگزیکٹلی نہیں ہے، کیونکہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم رسول ہیں۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ دیکھو منصب اب رسول کا یہ ہے، اس لیے اب رسول جب بولیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے ہیں، یہ رسول اللہ بول رہے ہیں۔ رسول اگر کچھ کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کر رہے ہیں، یعنی قول رسول ہے، فعل رسول ہے، تقریر رسول ہے، یعنی یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اگر سنت رسول اللہ کی نہ ہوتی، یہ عام بشر کی سنت ہوتی، تو یہ حجت کیسے ہوتی؟ یہ مسلمان کیوں سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتے کہ ہم اہل سنت ہیں؟ سنت اسی لیے ہے کہ یہ رسول کی سنت ہے، کسی عام بشر کی سنت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں؟ اس لیے رسول کی سنت ہے۔ ما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے۔ تو منصب کیا ہے؟ رسول۔ بولنے ہیں تو رسول، جنگ پہ جا رہے تو رسول، اٹھ رہے تو رسول، بیٹھ رہے تو رسول، نماز پڑھ رہے تو رسول، ہر حال میں یہ رسول اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اگر بولتے بھی ہیں تو وحی ہوتی ہے۔ ان کی گفتگو میں یہ مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ رسول ہے، جب کلام کریں گے تو وحی الہی ہوگی۔ اب رسول نے کلام کیا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بشر نہیں بول رہا ہے، یہ بشر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے جو بات ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رسول نے جو کہا فاطمۃ بضعۃ منی، یہ بضعہ صرف ایک باپ کا، محبت میں باپ نہیں کہ جسے کہ بھئی رسول خدا باپ تھے تو بیٹی رسول خدا سے ہوتی ہے لہذا محبت میں کہہ دیا کہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جیسے ہر باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ رسول ہے۔ ما محمد الا رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا یہ جو کہہ رہے ہیں بضعہ جو ہے، بضعہ یہ رسول اللہ کی بضعہ ہے۔ یہ جو ٹکڑا میں نے قرآن کا دیا تھا تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ٹکڑا قرآن کا تھا۔ اب قرآن کا کیونکہ احترام واجب ہے لہذا ٹکڑے کا احترام واجب ہے۔ اب جب رسول کا احترام واجب ہے لہذا اس ٹکڑے کا بھی احترام واجب ہے۔ اب خبردار امت مسلمہ، دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا، خبردار در و دیوار کے بیچ میں نہ پیسنا۔ اگر تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ظالمین ہے، ان سے برات واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟
قرآن سے ثابت کریے. یہ ہم بات بتا دیں یہاں پہ آپ کو, ابھی تک اگر آپ نے میری بات غور نہیں کی تو اب غور کر لیجئے. توجہ, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں دکھائیے, قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی کا نام ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اہل بیت کو پکاریے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, کوئی ایک آیت دکھا دیجئے, ایک آیت دکھا دیجئے پھر اس میں کہا جائے غیر خدا کو پکاریے, ان کو توسل کریے, ان کو ذریعہ بنائیے, ان کو وسیلہ بنائیے لا آخر. یہ قرآن آپ اتنا نہ کیجئے. یہ وہی نعرہ ہے جو اس وقت بلند کیا گیا تھا, حسبنا کتاب اللہ, قرآن کافی ہے. جی نہیں, ہم نے آپ سے اس دن جمعہ میں کہا تھا کچھ اصول ہیں, ان اصول کو تھام کے رکھیے. ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے حدیث ثقلین, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. قرآن کو بھی لینا ہے, عترت کو بھی لینا ہے. اگر قرآن میں نظر نہ آئے تو یہ نہ کہو کہ بھائی چلو بھائی قصہ تمام ہو گیا, اب چلو بھائی ثابت ہی نہیں ہے, لہٰذا کچھ ثابت ہی نہیں ہے, نہ علی کو یا علی کا وہ شرک ہے, کیونکہ یا علی کہنا شرک ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں کہاں کہا ہے کہ علی کو پکارو, کہاں کہا یا فاطمہ کہو, دعائے توسل شرک, ذات جامعہ شرک, یہ سب شرک, سب شرک ہے. اگر اسی طرح سب ہر چیز آپ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو کتے گوشت بھی آپ کھائیے, قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے, آپ کھائیے. آپ سارے انبیاء کے نام دکھائیے پہلے, تب اعتقاد رکھیے ان کے اوپر. 1,24,000 انبیاء, ذرا نام لا کے دکھائیے اگر دم ہے آپ میں. آپ کیا کیا قرآن میں ڈھونڈیے گا, اپنے باپ کا نام دکھائیے پہلے قرآن میں. کس چیزوں کا انکار کیجیے گا آپ؟ تو ہر چیز قرآن میں مت ڈھونڈیے. قرآن اور اہل بیت یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. تو آپ کہیں گے بھائی قرآن سے دکھائیے. جو آپ نے یہ بات کہی کہ جو شہزادی کو اذیت دے وہ گویا رسول خدا کو اذیت ہو رہی ہے, ارے سامنے کی بات ہے. سورہ توبہ لے لیجئے, سورہ احزاب لے لیجئے, ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو رسول خدا کو اذیت دے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جب فاطمہ رسول خدا کا ٹکڑا ہے اور جب اس ٹکڑے کو رسول صحیح بخاری حدیث فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, تو غضبناک ہونے سے اذیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہر ایک کو اذیت ہوتی ہے. تو جب رسول اللہ کو غضبناک کر رہے ہو تو رسول خدا کو اذیت ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس سے رسول خدا کو اذیت دی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ احزاب میں ارشاد ہوا والذین یؤذون اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ کو بھی اذیت ہوتی ہے جی, اب یہ الگ موضوع. جس نے اللہ کو اذیت دی, جس نے رسول اللہ کو اذیت دی, تو ہوشیار, خبردار, اللہ کی لعنت ہے اس پہ دنیا اور آخرت کے اندر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور بڑا دردناک عذاب اس کو ہونے والا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو رسول کی بیٹی ہیں, جو فاطمہ ہیں اور بضعہ ہیں, اور وہ ملی کی مقام ہے, رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے کہا یہ مقدمہ بیان کے تاکہ وہ اگلی باتیں تھوڑی کلیئر ہو سکیں. تو فاطمہ رسول اور رسالت کا ٹکڑا. رسول یعنی میسنجر, رسالت میسج پیغام, اس لیے فارسی کی پیغمبر, اردو میں فارسی میں پیغمبر, پیامبر, پیام اور پیغام یعنی بھی میسج. رسول نے کیا میسج پہنچایا؟ بہت سارے میسجز پہنچائے. ایسا میسج بتائیے کہ جس کے آنے کے بعد دین کامل ہو رہا ہو. ایسا میسج بتائیے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ دین سے بنوانے اسلام راضی ہو رہا ہو. ایسا میسج بتائیے کہ جس کے آنے کے بعد نعمتیں تمام ہو رہی ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو, اے پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے. رسول نے ایک پیغام غدیر خم میں پہنچایا, اعلان ولایت ہو گیا, رسول دنیا سے چلے گئے. اب یہ پیغام کون آگے پہنچائے گا؟
اب شہزادی ہی تو پہنچائیں گی کیونکہ یہ بذات رسول ہے، رسالت کی ٹکڑا ہے، پیغمبر کا ٹکڑا ہے، لہذا اگر شہزادی غدیر کی دفاع کر رہی ہیں، ولایت کی دفاع کر رہی ہیں تو کوئی ٹوکے نا، یہ بذات رسول ہے، یہ رسول کا ٹکڑا ہے جو اسی اپنے باپ جو بینوان رسول تھا اس کی مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات واضح ہوئی؟ تو شہزادی کے بارے میں اہل سنت کتاب ریویژن میں کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ سراغ کھو دیتے ہیں، اہل سنت کی کتاب معتبر ترین کتاب میں حدیث یہ نقل ہوئی جو کہ ہمارے درمیان بھی ہے ان کے درمیان بھی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث و رسول نے فرمائی ہے۔ اگر اطمینان ہو گیا تو مان لیجئے، اب ماننے کوئی سین تو لگے نہیں ہے کہ ہم ایسے مانیں یا ویسے مانیں، بھئی ماننا ہوتا ہے۔ جب آپ نے حدیث مان لی تو یہ بھی مان لیا کہ یہ ٹکڑا رسالت کا ہے، جب رسالت کا ٹکڑا ہے تو پھر یہ نہ رسول ہم جیسے ہیں اور نہ یہ ٹکڑا ہم جیسا ہے۔ جب ہم جیسا نہیں ہے تو پھر یہ کنفیوژن آپ پبلک میں نہ ڈالیے کہ بھائی یہ تو ہماری طرح اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہماری طرح ایک ہیں، لہذا ان کو نہ پکارو، ان کو اختیارات مت دو۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اختیارات سے روکنے والے جب خالق نے خود ان کو اختیارات دے دی ہے؟ آپ کی مجال کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اب بہرحال اس حدیث کو رسول کہہ گئے، لوگ سمجھے نہیں۔ آج اس دور میں، اتنی ترقی یافتہ دور میں، عقلیں حیران پریشان ہیں تو اس دور میں کیا حال؟ اب شہزادی کی عمر 9 سال جو ہے، ہماری شیعہ علماء کا قول ہے 9 سال شادی کی عمر ہے، رشتے آنا شروع ہوئے۔ بھئی تم ہوش کے ناخون لو، اپنے کو دیکھو، اس ٹکڑے کو دیکھو رسالت کے، کوئی جو تو ہو۔ بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں یا رسول اللہ رشتہ، رؤساء آ رہے ہیں رشتے کے لیے، صحابہ بھی آ رہے ہیں رشتے کے لیے، رسول بس ایک جواب دے رہے کہ نہیں، منع کیے دے رہے۔ لوگوں ناگوار گزر رہا ہے، بھئی یہ کیا بات ہے؟ اصرار کے یا رسول خدا کیا ماجرا ہے؟ ارے آپ تو وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو ہماری بیٹیوں کے تزویج، ان کی شادی میں اختیار رکھتے ہیں اور اپنی صاحبزادی کی شادی میں اختیار نہیں ہے۔ کیا خدا نے آپ کی نہیں کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم؟ بھئی آپ تو ہمارے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ ہماری بیٹی سے کہیے، تم اس شخص کی بیٹی سے کہیں کہ رسول خدا بھئی تم اپنی بیٹی کی شادی فلاں شخص سے کر دو، ہم کر دیں گے۔ آپ کو اختیار ہے رسول خدا، لیکن اپنی بیٹی کے بارے کوئی اختیار نہیں ہے۔ رسول نے کہا بھئی ہم کیا کریں، یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اختیار خدا کے پاس ہے، خدا کے پاس۔ امام حسین سے روایت ہے، بہت کم روایت امام حسین سے، میں نے ایک دفعہ یہاں بیان کی تھی حدیث، یہ روایت امام حسین سے ہے کہ رسول خدا ام سلمہ کے گھر میں تھے، ایک ملک آیا، عجیب و غریب ملک۔ چلیے اس کو سن لیجئے، اس ملک کی کیفیت کو۔ میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم ابھی ہے۔ ملک آیا، عجیب و غریب قسم کے ملک ہیں، اقسام ہیں، انواع ہیں، کوئی ایک مخلوق تھوڑی جیسے انسان ہم بس 2 آنکھ 2 کان 2 پیر 2 ہاتھ چل رہے ہیں، بس رنگ الگ الگ، شکلیں الگ الگ، ایسا تو نہیں ہے، وہاں اور بھی اقسام ہیں۔ روایت میں ملتا ہے، امام حسین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس ملک کے 20 سر تھے، 20 سر، 20 سر، اور ہر سر میں 1000 زبان۔ کتنی زبانیں ہو گئیں؟ 20,000۔ اور ہر زبان سے یہ ملک اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اور ایسی تسبیح و تقدیس ہوتی ہے کہ ایک زبان دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ عجیب۔ یہ ملک آیا ام سلمہ کے گھر میں۔ اب ایک بریکٹ میں جلدی سے بیان کرتے ہیں، میں نے بھی کہا نا یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور پھر صحیح بخاری میں صرف
حدیثیں جناب زہرا کے فضائل نقل کی ہیں امام بخاری نے. اس کے بعد نقل کیا رسول کی زوجہ سے ان کی فضیلت میں 8 احادیث نقل کی ہیں. بہرحال عجیب و غریب احادیث اس میں بھی ہیں. چھوڑتے ہوئے بریکٹ کلوز کر دیا, ادھوری بات رہ جائے گی, پھر کہیں سے کہیں ہم چلے جائیں گے. اچھا یہ ملک آیا تو ملک نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, ایک پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زوج النور بالنور, آپ نور کی نور تجویز کر دیجئے. کہا کس کے ساتھ؟ کہا فاطمہ کی علی کے ساتھ. یہی وجہ تھی کہ رسول خدا خاموش تھے, منع کر رہے ہیں جاؤ یہاں سے, ہمیں پریشان مت کرو, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم علی فاطمہ کا رشتہ خود ڈھونڈیں, یہ اللہ کا حکم تھا جو میں اجرا کرنے والا ہوں. امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے باقاعدہ فرمایا ان لوگوں سے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ مجھے خبر دے گئے ہیں کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اگر علی کو میں خلق نہ کرتا تو آپ کی بیٹی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. آدم سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوتا جو فاطمہ کے برابر ہوتا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کا ٹکڑا ہے. رسول وہ عظیم رسول کہ رسول خدا کی ٹکر کا کوئی نہیں, لہذا اس کا ٹکڑا بھی ایسا کہ جس کی ٹکر کا کوئی نہیں. اگر آیا تو نفس رسول آیا کہ نفس رسول فاطمہ بذات منی کے ساتھ میچ کر رہا تھا, لہذا یہ نور بن نور کی تزویج ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ وجہ تھی, ورنہ یہ چیزیں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جوان بچے سامنے چلو خیر سب روایتیں ہیں نقل ہو رہی ہیں, اب ممبر پہ کیا بیان کیے جو یہی بیان کریں. مزہ آتا ہے, نعرے لگتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں. یہ عقائد کی باتیں ہیں. اگر آپ اس کو بعنوان عقیدہ نہیں سمجھیں گے تو وہی ڈاؤٹ اگر میں یہاں بیان کر دوں تو آپ کے عقیدے خراب ہو جائیں گے. لہٰذا یہ باتیں میں ممبر سے عمیق و فلسفانہ اور استدلالی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں صرف بتائے جا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سنیے سمجھیے کہ اگر نہ سمجھ پائے استدلال کیا ہے تو اتنا دماغ میں آ جائے کہ بھئی یہی صحیح ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو کان بند کر لیجئے کہ ہمیں نہیں سننا ہے. اگر اتنا دم ہے, اتنی عقل ہے, اتنی سوچ و فہم ہے تو کان سے انگلی ہٹائیے اور پھر بحث پہ آئیے, ورنہ اتنا کافی ہے آپ کے لیے. تو یہ وہ ایام ہیں زوج النور بالنور. شادی ہوئی, نکاح ہوا, بس آخری بات تو پھر زحمت تمام. امیر مومنین یہ روایت شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا میں نقل کی ہے. فرماتے ہیں مجھے مضمون روایت بیان کر رہا ہوں. ایک دن رسول خدا کے پاس امیر مومنین آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور چپ چاپ بیٹھ گئے. یا علی کیا بات ہے, کچھ کام تھا, کوئی خواہش تھی؟ کہا آپ رسول بہتر جانتے ہیں. کہا نہیں تم بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں. خیر بات ختم ہو گئی. رسول نے اپنا الگ موضوع نکلا, یہ اپنے گھر, رسول اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے. امیر مومنین فرماتے کچھ دنوں بعد ہم کو رسول خدا نے طلب کیا. میں پہنچا, جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوا رسول خدا سامنے تشریف فرما تھے. ہم کو دیکھتے ہی مسکرائے. اچھا رسول کی سیرت و سنت یہ تھی مسکراتے تھے, ہنستے نہیں تھے. لیکن امیر مومنین فرماتے اتنا مسکرائے کہ باجھیں کھل گئیں اور سفید دودھ ایسے دانت نظر آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک بات؟ کہا پروردگار عالم نے تمہاری شادی کا مرحلہ اور مسئلہ خود اپنے ذمے لے لیا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ یوں ہوا ہے علی کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک دفعہ جبرائیل آئے,
اور ہمیں جنت کے کچھ پھول دیے. میں نے پھول کو لیا, سونگھا, میں نے کہا سبحان اللہ کیا پھول ہیں, اے جبریل کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول خدا آپ کو نہیں معلوم, ارے جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے کہ اے ملائکہ, اے سکان جنت, اس وقت جنت کو سجانا شروع کر دو. نہریں سجائی گئی ہیں, درخت سجائے گئے ہیں, حوروں کو حکم دیا گیا ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اور دوسرے سوروں کی تلاوت کریں. حوریں جنت میں ان آیات کی تلاوت کر رہی ہیں. اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ پوری جنت کو معطر کر دیں. ہواؤں کو حکم دے دیا گیا ہے. اے رسول خدا جب یہ تمام کام ہو گئے, ایک مرتبہ اللہ نے کسی کو حکم دیا اور ندائے غیبی آئی کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے ملائکہ, اے سکان جنت, تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے, اور میں اس بات پہ راضی ہوں کہ علی اور فاطمہ ایسے آپس میں ہو جائے کہ کوئی جدا نہ کر سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ان بابرکت ایام کے صدقے میں ہماری دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو شیعیان ہیں, جو مومنین ہیں, جن کے دل میں یہ تمنا ہے, آرزو ہے کہ نکاح ہو جائے, لیکن بہرحال مشکلات ہیں, حالات خراب ہیں, فائنینشیل مشکل ہے, دوسری مشکلات ہیں, پروردگار ان کی آسانی کو حل فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.